تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم عہد جدید میں سے افسیوں کے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم اس کے پہلے باب پر ہیں، اور آج خدا کے فضل سے ہم اس کی 12ویں آیت سے باب کے آخر تک مطالعہ کریں گے۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے میں خدا کے خادم بھائی یوسف ریاض کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ بھائی، اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، سب سے پہلے میں 12 تا 14 آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے، تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے پاک معودہ روح کی مہر لگی۔ وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے، تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ بھائی یوسف، 12ویں آیت کو بیان کیجئے، تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ افسیوں کا خط غیر یہودیوں اور یہودیوں دونوں کو لکھا گیا، اسی لیے اس میں لفظ ہم اور تم کا استعمال ہوا۔ ہم سے مراد یہودی، کیونکہ پولس عبرانی تھا، اور یہاں پر تم سے مراد غیر یہودی تھے، تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں، اور ہم یہودی ہوتے ہوئے مسیح پر ایمان رکھیں۔ مسیح میں ہمارے وعدے موجود ہیں۔ دوسرے باب میں وہ کہتا ہے کہ ہم مسیح کے بغیر نہیں تھے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس مسیح ہے اور ہماری امید بڑے اور جلالی دائرے میں ہے۔ یہودی ہوتے ہوئے انہیں زمین پر مسیح کی امید تھی، پر اب وہ آسمان اور زمین کی سب چیزوں کا مجموعہ بنائے گا، اور اسی میں ہم بھی اس کے دائرے کے موافق، جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے، پیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے، تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں، اور ہم یعنی یہودی، اور اگلی آیت میں لکھا ہے اسی میں تم بھی یعنی غیر یہودی۔ بھائی یوسف، اس نے کہا اسی میں تم بھی، وہ غیر یہودیوں سے مخاطب ہوا۔ پہلے اس نے یہودیوں کی بات کی، اس نے یہودیوں اور غیر یہودیوں کو ملی برکت کی بات کی، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے پاک معودہ روح کی مہر لگی۔ اس نے روح کی مہر اور پھر میراث کے بیانے کی بات کی۔ اس پر اپنی رائے دیں۔ بھائی یوسف، جیسے کہ لکھا ہے، جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، ایمان لائے اور مہر لگی، کسی شخص میں روح القدس کب بستا ہے؟ روح القدس کی مہر اور اس کے بیانے پر اپنی رائے دیں۔ جی، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں پچھلی قسط میں کہی گئی ایک بات پر آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، کیونکہ 3 تا 14ویں آیت کی تمجید 3 حصوں میں تقسیم شدہ ہے۔ ابدیت کے باپ نے ہمیں چن لیا اور ہمیں بتایا کہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو، اور پھر اس نے مسیح کی بات کی، ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی حاصل ہے۔ اس نے مسیح کی بات کی، اور 13ویں آیت، اسی میں تم پر بھی اس نے یہاں روح القدس کی واضح طور پر بات کی، اور اس نے مستقبل کی میراث کی بات کی، اسی لیے ازلی باپ، بیٹے اور روح القدس کا ذکر کیا۔ تیسری بار اس نے کہا اس کے جلال کی ستائش ہو، اس کے فضل کے جلال کی ستائش ہو، اس کے جلال کی ستائش ہو۔ اس لیے اس کے جلال کی ستائش ہو، یہ 3 بار آیا، کیونکہ خداوند نے ازل سے اس کا ارادہ کیا تھا، اور بیٹے نے مقررہ وقت پر اسے پورا کیا، اور پھر
روح القدس نے مسیح کے کیے کاموں پر مہر کی۔ صحیح، اور میں کہوں گا جس آیت کا آپ نے پوچھا، 13ویں آیت 13ویں ہے۔ آیت، اور لکھا ہے کہ اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے۔ جب کوئی کلام حق کو سنے تو پہلے ایسا ہی ہوتا ہے، پر یہاں سننے سے مراد صرف کانوں سے ہی سننا نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے سمجھنا، قبول کرنا، ایمان لانا اور فرما بردار رہنا۔ اگر آپ نے سنا اور کلام کو سمجھا اور قبول کیا، اور پھر کلام کو سننے کے بعد اگر آپ اس پر ایمان لائے تو پھر کیا ہوگا؟ جب تم نے کلام حق کو سنا اور اس پر ایمان لائے تو پاک مود روح کی مہر لگی۔ ایک بار اگر آپ ایمان لائیں تو پاک مود روح کی مہر لگے گی۔ آپ کے ایمان لاتے ہی آپ پر روح کی مہر لگے گی۔ غور کریں کہ آج سے 2000 سال پہلے مسیح نے ہمارے لیے صلیب پر کیا کام کیا۔ ایمان لانے پر روح القدس ہمارے اندر کام کرتا ہے، بلکہ اس سے پہلے ہی روح القدس ہمیں بحال کرتا ہے کہ ہم اس پیغام پر ایمان لائیں، اس کو قبول کریں، اور پھر ہم پر روح کی مہر لگتی ہے۔ یعنی کہ خدا ہم سے خوش ہے، خدا نے ہمیں قبول کیا ہے، اور پھر ہم پر روح کی مہر لگتی ہے۔ جب کوئی کاغذ ہر لحاظ مہر سے لگتی پورا ہے۔ ہو جائے تبھی اس اہم کاغذ پر مہر کی جاتی ہے۔ جی ہاں، جب اس کاغذ پر کوئی بھی کمی باقی نہیں رہ جاتی۔ ہم پر روح القدس کی مہر ہے، پر تم پر بھی پاک مود روح کی مہر لگی، اور مہر اس کو ظاہر کرتی ہے جو ہمارے لیے ماضی نہ ہو۔ اور میں کہوں گا کہ بیانہ در حقیقت شروع کے پیسے ہوتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ یہی نہیں بلکہ روح القدس ہمیں آنے والے وقت کی ضمانت کے ساتھ ساتھ ہمارے حال کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ اور پھر یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ پرانے عہد نامے کی کسی ایک کہانی کی ہی طرح ہے۔ جب روت بوائز کے پاس گئی اور اس نے جو کہ 6 پیمانے ناپے، جیسے کہ یہ اس کا جی۔ بیانہ ہو کہ کل کو یہ میدان اور اس کا مالک اس ہی کا ہوگا، اور روت کے لیے جو کہ 6 پیمانے اس کا بیانہ ہے، نہ صرف اس کا جو آنے کو ہے بلکہ اس کے حال کا بھی، کہ کل کو سارا کا سارا مال اور دولت اس کا ہوگا، مطلب کہ سب کچھ اس کا ہوگا۔ تو یہ وہ مہر تھی جس نے اس کی میراث کی ضمانت دی۔ جی بالکل، مہر کاملیت، ضمانت اور ملکیت کو ظاہر کرتی ہے، اور مسیح میں سب چیزیں جو ہیں وہ ہماری ہیں۔ خدا اپنا ارادہ کبھی نہیں بدلتا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ افسیوں کے خط کے پہلے باب میں ہم نے کفارے میں تثلیث کے ہر کردار کو دیکھا۔ 3 تا 6 آیت میں باپ اور اس کے ازلی ارادوں کا ذکر ہے۔ 7 تا 12 آیات میں بیٹے اور وقت آنے پر اس کی قیمت کی بات ہے۔ 13 تا 14 آیات میں روح القدس اور مستقبل کی میراث کی ضمانت ہے۔ اس کا اختتام اس کے جلال کی ستائش ہو اور اس فضل کے جلال کی ستائش ہو پر ہوا۔ خوش آمدید۔ ہم افسیوں کے خط کے پہلے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آئیے مطالعے میں آگے بڑھیں۔ بھائی یوسف 15ویں آیت سے آگے شکر گزاری اور دعا ہے۔ اس میں خوبصورت بات ہے، ہمیں اس دعا کے مرکزی نکات کا بتائیں۔ پولس رسول نے دعا کی کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں بخشے۔ اور میں کہوں گا کہ یہاں اس نے کلیسیا کے ساتھ تعلق کی بات کی جو کہ بدن ہے۔ اور پھر 18ویں آیت میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ پہلے اس کے بلانے کی کیسی اچھی امید ہے، اور دوسری اس کے میراث کی جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی خوشی ہے۔ تیسری اور اہم، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے۔ اور پہلی 2 درخواستوں کا تعلق ان سے ہے جو اس نے پہلے کی تھیں، اور تیسری درخواست کی میں ابھی واضح کروں گا۔
اس نے کہا جی اس نے کہا کہ تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے۔ یہ 3، 4، 5 اور 6 آیت میں درج ہے۔ یہ بلانے کی امید ہے تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ دوسری درخواست، اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ مسیح میں مقدسوں کی میراث کیا ہے؟ یہ کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، خواہ وہ آسمان کے ہوں یا زمین کے۔ مقدسوں میں میراث کے جلال کی دولت سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ مسیح مقدسوں کے ذریعے سب چیزیں پائے مقدسین۔ گا۔ پرانے عہد نامے میں زمین خداوند کی میراث تھی اور پھر اس نے زمینی لوگوں کے وسیلے سے اس کو حاصل کیا۔ میں نے تم کو یہ ملک دیا کہ تم اس پر قبضہ کرو میرے نام سے۔ میرے نام سے، اور میں کہوں گا کہ مستقبل میں سب چیزوں میں مسیح کا مجموعہ بنے گا، اور مقدسین کے بغیر مسیح سب پر سلطنت کرے گا۔ تیسری درخواست، اور یہ 9ویں، 10ویں اور 11ویں آیت میں ہے۔ بالکل یہ 9، 10 اور 11ویں آیت میں ہے۔ اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے۔ اس کی بڑی قدرت کی تاثیر کے موافق اس نے دوسرے باب میں بتایا، اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے۔ اس نے خطاؤں اور گناہوں میں مردہ لوگوں کو زندہ کیا، ان کو جلال اور آسمانی مقام میں بٹھایا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ چلیے مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ 14ویں آیت وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے۔ خدا کی مملکت کی مخلصی کیا ہے؟ جی بھائی، اس آیت سے کیا مراد ہے؟ ان آیات میں ہم دو طرح کی مخلصی کے بارے میں پڑھتے ہیں، ایک جو ہو چکی ہے اور ایک ابھی ہونی ہے۔ 7ویں آیت ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی حاصل ہوئی۔ 14ویں آیت میں خدا کی ملکیت کی مخلصی، خدا کی ملکیت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کی ملکیت مسیح کو اس کے خون کے وسیلے ملی، اس نے آ کر بنیاد رکھی اور اس نے کل کائنات کی ملکیت حاصل کی، پر ابھی دنیا کا کفارہ نہیں ہوا۔ دنیا بگڑی ہوئی ہے، زمین دنیا میں شریروں کے گناہ سپرد ہے۔ کر دی گئی۔ لیکن یہاں سوال ہے کہ خدا کی ملکیت کی مخلصی کب ہوگی؟ مسیح کی دوسری آمد پر، اور پھر مسیح کی پہلی آمد پر اس نے بنیاد رکھی اور اپنا خون دے دیا۔ ہم پہلے پھلوں سے محظوظ ہوئے، ہمیں مخلصی یعنی قصوروں کی معافی ملی، پر خدا کی ملکیت کی مخلصی ابھی باقی ہے، اور اس کے خون سے اس نے ملکیت حاصل کی، اور مسیح آ کر یہ کرے گا۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہم خون خریدے ہوئے ہیں۔ جی مخلصی کے دو پہلو ہیں، خون سے خریدنا جو ہو چکا ہے، اور قدرت سے آزاد کرنا، یہ مسیح کی دوسری آمد پر اس کی قدرت اور جلال کی بدولت سے یہ سب ہوگا۔ عہد قدیم میں دروازے کی چوکٹ اور دونوں بازوؤں پر خون لگا دیتے، یعنی خون سے کفارہ ہوتا تھا۔ جی پر لوگوں کو وہاں سے نکالنے اور دریا کو 2 حصے کرنے کے لیے خدا کے زور بازو کی ضرورت تھی، اور یہ قدرت کی بدولت ان کی مخلصی ہے۔ بھائی یوسف، میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ چیزوں کی وضاحت فرما دیں۔ بالکل۔ حکمت اور مکاشفہ کی روح کے کیا معنی ہیں؟ کیا اس نے اسی روح القدس کی بات کی یا کسی اور کی؟ میرا خیال ہے کہ اس نے خدا کی جانب سے مکاشفہ کی روح اور ہماری جانب سے حکمت کی روح کی بات کی، یعنی خدا نے ظاہر کیا اور روح القدس نے ہمیں سمجھنے کی حکمت عطا کی۔ لکھا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے۔ برکتوں سے پہلے خدا دراصل ہمیں حکمت دے گا، جیسا کہ باب کے آخر میں اس کا واضح ذکر ہے۔ دیکھیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا ہمیں دیتا ہے، مگر میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کو جاننے کے بغیر ہم اس کی برکات سے واقف نہیں ہوتے، اور نہ یہ جان سکتے ہیں کہ وہ کتنا رحیم اور کریم خدا ہے۔ خدا کی طرف سے مکاشفہ اور ہماری طرف سے حکمت کی بات ہے، اس کا تعلق روح القدس سے بھی ہے۔ تمہارے دلوں کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ اس نے دعا کے تیسرے پہلو کی بات کی، 19ویں آیت ہے، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی۔ اس نے بتایا کہ خدا نے مسیح کے لیے کیا کیا، جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں میں بٹھایا، اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بلند کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا، اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ یہ اس کا بدن ہے، اور اسی کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے۔ پہلی بات کا ذکر کرتے ہیں، اس کی بڑی
قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر. بھائی یوسف، خدا نے مسیح کو مردوں میں سے کیسے جلایا؟ وہ مردوں میں سے کیسے جی اٹھا؟ یہ خدا کی قدرت سے ہوا یا اس کی اپنی قدرت سے یا روح القدس کی قدرت سے ہوا؟ پرانے عہد نامے میں ہم خدا کی قدرت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نے بحر کلزم کے 2 حصے کر دیے. اس نے فرعون اور اس کی فوج کو تباہ کیا اور مصر کی سرزمین میں قید لوگوں کو بھی آزاد کیا. تو یہاں پر خدا کی قدرت کا بیان دریا کو 2 حصے کرنے اور مصر سے نکال لانے کے برابر ہے. لیکن پرانے عہد نامے میں ماضی میں ہوئی چیزیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں. خدا کی قدرت یوں دکھائی دی کہ اس نے مسیح کو مردوں میں سے جلایا، کیونکہ جب مسیح مصلوب ہوا تو میں کہوں گا کہ وہ سچ میں بہت کمزور حالت میں تھا. دوسرے کرنتھیوں میں لکھا ہے وہ کمزوری کے سبب سے مصلوب کیا گیا. میں کہوں گا کہ مسیح جب مصلوب ہوا تو وہ کمزوری کی حالت میں تھا، لیکن لکھا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے خدا نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا تھا اور اس نے اپنی قدرت ظاہر کی. کسی نے کہا کہ دشمن نے مسیح کو مارا، محبت نے اس کی تکفین کی، لیکن مسیح نے خدا کو جلال دیا. یعنی کہ دشمن بھی ہیں اور محبت رکھنے والے لوگ بھی ہیں. ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو قبر میں ڈالا. زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے تھے کہ اس کو صاف ستھرے اور باعزت طریقے سے دفنا دیتے. وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن خدا کر سکتا ہے. خدا کیا ہے؟ اس نے تیسرے دن مسیح کو مردوں میں سے جلایا. در حقیقت اس کا اٹھنا تثلیث کی الہی شخصیت سے منسلک ہے. یہ بہت ہی اہم کام ہے اور سب اہم کاموں کا واسطہ تثلیث کی الہی شخصیت سے ہی ہوتا ہے. اور مسیح باپ کے جلال کے وسیلے مردوں میں سے جلایا گیا، لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا. اور پہلے پطرس 3:18 میں لکھا ہے مسیح نے خود کو جلایا. یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اس سے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. مجھے اسے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے. اس لیے مسیح کے جی اٹھنے سے خدا کی قدرت ثابت ہوئی. مسیح نے اپنے آپ کو جلایا کیونکہ وہ خدا ہے. بالکل. وضاحت کے لیے شکریہ. ہم ایک وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے. ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. عزیز ناظرین، ہم افسیوں کے خط کے پہلے باب کا مطالعہ کرنے کے لیے دوبارہ حاضر ہیں، لیکن پہلے ہم لیتے ہیں مہمانوں سے ان کا سوال. 20ویں آیت ہے، اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا. خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے یا باپ کے تخت پر؟ وہ کہاں بیٹھا ہے؟ جی بھائی، اب مسیح کہاں بیٹھا ہے؟ اپنے تخت پر یا باپ کے تخت پر؟ دراصل 19ویں آیت سے باب کے آخر تک 4 چیزوں کی بات ہوئی اور ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے. پہلی، اسے مردوں میں سے جلایا، اور دوسری، اپنی داہنی طرف آسمانی مقام پر بٹھایا اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، اور تیسری بات، سب کچھ اس کے پاؤں کے تلے کر دیا، اور چوتھی چیز، سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا. اور میں کہوں گا کہ یہ اس کا بدن ہے. ان 4 چیزوں سے اس کی عظیم قدرت ظاہر ہوتی ہے. اس نے مسیح کی بات بتائی اور کہا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. اور میں کہوں گا کہ دوسرے باب میں اس کا ذکر ہے. مسیح کے لیے اس نے کہا اسے مردوں میں سے جلایا، جہاں پر ہمارے لیے یہ لکھا ہے کہ اس نے ہمیں مردوں میں سے زندہ کیا، کیونکہ ہم اخلاقی اور روحانی طور پر مر گئے تھے. صحیح. پر مسیح ہماری خاطر قربان ہوا اور خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا. دوسری چیز اس نے کہا، یہاں پر اس کے بارے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اپنی داہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا. ہمارے لیے لکھا ہے کہ مسیح یسوع میں شامل کر کے آسمانی مقاموں پر اسے ساتھ بٹھایا. اور میں یہ کہوں گا کہ مسیح کو خداوند کے داہنے ہاتھ کی جگہ ملی ہے، کیونکہ اس نے خدا کو عزت اور جلال بخشا. پہلے پطرس کے 3 باب میں لکھا ہے وہ خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کی گئی ہیں. اور میں کہوں گا کہ مسیح اب تک اپنے تخت پر نہیں بیٹھا، کیونکہ وہ اب تک اپنے جلالی باپ کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے. اب تک وہ کب بیٹھے گا؟ متی 25
اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا، یہ 1000 سالہ بادشاہت میں ہوگا۔ لکھا ہے تو میرے دائنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر بالکل، دوں۔ سو مسیح ابھی خدا کے داہنی طرف بیٹھا ہے، وہ اپنے جلال کے تخت پر نہیں بیٹھا، اس نے غالب آنے والوں سے وعدہ کیا ہے، جو غالب آئے اسے میں اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ مسیح باپ کے تخت پر موجود ہے، وہ اپنے تخت پر اب تک نہیں بیٹھا کیونکہ اب تک زمین شریروں کے سپرد ہے، لیکن وہ دن آئے گا کہ مجھ سے مانگ، میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا، اور جب ایسا ہوگا تو تب ابن آدم اپنے تخت پر بیٹھے گا۔ جب مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے اور مسیح پوری کائنات کا مرکز ہو تو وہ اپنے تخت پر بیٹھے گا۔ بالکل۔ مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اور باپ کی دہنی طرف بیٹھنا اس کے ابن آدم ہونے کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، وہ خدا بھی ہے، ازلی ہے اور جی ابدی بالکل خدا ہے۔ صحیح۔ اسی حوالے سے لکھا ہے اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھا اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بلند کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا۔ بھائی یوسف اس پر اپنی رائے دیجئے۔ اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا۔ ہمیں سب کچھ اس کے پاؤں تلے دکھائی نہیں دیتا، کیا اس کے کوئی اور معنی ہے؟ دونوں چیزیں اس کو مکمل کرتی ہیں کہ سب کچھ اس کے پاؤں کے نیچے کر دیا۔ اس کی بنیاد زبور 8 کی خوبصورت نبوت ہے، اور پولس نے بھی عبرانیوں کے 2 باب میں واضح طور پر لکھا ہے، مگر ہم اب تک سب چیزیں اس کے تابع نہیں دیکھتے۔ اس نے یقین دہانی کرائی کہ خدا نے ارادہ کیا کہ سب چیزیں مسیح یسوع کے پاؤں کے تلے ہوں، اور یہ نتیجہ مقرر ہے، یہی مقرر مقصد ہے۔ اور اس نے افسیوں کے پہلے باب میں اور عبرانیوں کے 2 باب میں انہی واقعات کو بیان کیا۔ تو کیا یہ ابھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ آخر کیوں؟ کیونکہ ابھی مسیح کا اختیار سب چیزوں پر نہیں، بلکہ ابھی میں کہوں گا کہ بہت سے شریر اور بہت سے قاتل اس دنیا میں گھومتے پھر رہے ہیں۔ اور پھر مکاشفہ کے 11ویں باب میں 7ویں نسنگے کے پھونکنے کے وقت اس نے لکھا، اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے گا۔ اگر زمین کے لوگ زمین کو تباہ کرتے ہیں تو وہ سب مسیح کے پاؤں کے تلے کیسے ہوئے؟ مگر ہم اب تک سب چیزیں اس کے تابع نہیں دیکھتے، لیکن میں کہوں گا کہ یہ خدا کے مقرر وقت پر ہوگا۔ ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے۔ اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ سب کچھ اس کے پاؤں تلے کیا اور اس کو سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ بھائی یوسف، ہمیں یہ بتائیے کہ کلیسیا کے ذکر سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ پولس رسول نے پہلے کرنتھیوں کے 11ویں باب میں واضح طور پر کہا کہ مرد کا سر مسیح ہے، یہ سردار ہونا ہے، لیکن یہاں اس کے معنی مختلف ہیں، یعنی سر اور بدن۔ لیکن میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ ہر مرد مسیح کے بدن کا حصہ نہیں، وہ پہلی تخلیق سے اس کا سر ہے۔ لیکن میں یہاں پر یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کے بدن کے اعضاء ہیں جو کلیسیا کو دیے گئے، اور یہ اس کا بدن ہے اور اس کی معموری۔ اور پھر اس کے بعد میں کہوں گا کہ وہ ہم سب کا ہی معمور کرنے والا خدا ہے، اور میں کہنا چاہوں گا کہ انسان ہوتے ہوئے بھی اس میں الوہیت موجود تھی، اور الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، جو سب کا معمور کرنے والا ہے۔ ہم اس کی دلہن، اس کا بدن اور اس کی معموری ہیں۔ لہٰذا سب چیزیں اور اختیارات اور قدرت اس کے پاؤں تلے کر دی، جی، کیونکہ کلیسیا بدن ہے، پاؤں تلے کلیسیا کو نہیں کیا۔ دے دیا۔ بالکل۔ یہ اس کا بدن ہے اور اسی کی معموری جو ہر طرح سب کا معمور کرنے والا ہے۔ اس پر اپنی رائے دیں، اس کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے۔ ہم مسیح اور اس کی کلیسیا کے بغیر کیا ہیں؟ کلسیوں کے خط میں ہمیں اس کا دوسرا پہلو ملتا ہے۔ ہم نے کہا کہ ایک بھید کے 2 پہلو ہوتے ہیں، اور کلسیوں اور افسیوں میں 2 پہلو ہیں۔ کلسیوں 2 باب میں لکھا ہے، اور تم اسی میں معمور ہوگے۔ یہاں اس نے کلیسیا معموری ہے، اور اسی کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے۔ کسی نے کہا فضا ہوا سے معمور ہے، اور وہ زمین پر ہر جگہ پر موجود ہے، پر کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم سب کو معمور کرے۔ لیکن اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صرف اور صرف مسیح ہی وہ اعلیٰ شخصیت ہے
جس کے بارے میں کہوں گا کہ سب فرشتے اور اختیار اور قدرت اس کے پاؤں کے نیچے ہے اور ہم اس کی معموری ہیں، اور انسان ہوتے ہوئے ہم اس کو مکمل کرتے ہیں، کیونکہ جب خدا نے آدم کو پیدا کیا تو پیدائش کے پہلے اور دوسرے اور تیسرے باب میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ اس نے آدم کو پیدا کیا، اور تیسرے باب میں ہم نے دیکھا کہ اس نے آدم کو پیدا کیا، اس نے آدم کو پیدا کیا اور حوا کو اس کے پاس لایا۔ مسیح کلیسیا کے بغیر ہو تو اس میں کمی ہے، کلیسیا مسیح کی معموری ہے۔ اسی کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے، اسی میں یہ نہایت خوبصورت بات ہے۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ خدا کے فضل کی بدولت اس نے ہمیں یہ مقام بخشا، اس کا اور فضل عظیم ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ صحیح۔ چلیے مہمانوں سے جانتے کہ آج انہوں نے کیا سیکھا۔ اگر کسی کے پاس کوئی کاغذ ہو جس پر صدر یا وزیر اعظم کے دستخط ہوں تو کوئی اس پر شک نہیں کرتا، یہ ایک ضمانت ہے، ہم پر روح القدس کی مہر ہے، ہماری ابدی زندگی پر کوئی شک نہیں۔ صحیح۔ جو کوئی خداوند کو جان جائے اس کے لیے خوشی کی بات ہے کہ وہ سزا سے بچ گیا، اب میراث میں اس کا حصہ ہے اور خداوند اس کو ہر برکت دیتا ہے، یہ بہت خوشی کا باعث ہے۔ پر ہمیں اس باب سے خوبصورت باتیں معلوم ہوئیں، اسی کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے۔ انسان کا ذہن یہ سب سمجھ نہیں سکتا، لیکن ہم ابھی اپنے ابدی مقام میں اس کو ضرور سمجھیں گے۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا بھی خدا آپ کو شکریہ۔ برکت اگلی دے۔ قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ آمین۔ عزیز ناظرین، ان الفاظ سے پیارے الفاظ اور کوئی نہیں ہو سکتے، میں مسیح کے لیے کہوں گا، اور اسی بات پر آپ کو خدا حافظ کہوں گا۔ جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بلند کیا جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا، اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ یہ اس کا بدن ہے اور اسی کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے۔ مسیح ہمارا سر ہے اور ہم اس میں ہیں۔ عزیزو، یہ اس کی عظمت کی حد ہے، اس کے سامنے جھکیں اور اس کا شکر کریں کہ اس نے ہمیں اپنے بدن کے اعضاء بننے کا استحقاق بخشا۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ